بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا MGT 211 کے آگے جو ہمارے اپڈیٹڈ لیکچرز ہیں 41 سے لے کے آگے آنورڈ، اس کو ہم لوگوں نے کرنا ہے. اس میں آپ کے 41 سے لے کے 46 تک ہیں اپڈیٹڈ لیکچرز. تو آج کے لیکچر میں 41 سے لے کے اور 43 تک میں کرواؤں گی، اور اس کے بعد اگلا جو نیکسٹ لیکچرز ہوگا اس میں 44 سے لے کر 46 تک میں آپ کو کمپلیٹ کروا دوں گی. اتنے زیادہ لمبے نہیں تھے، شارٹ ہی تھے، تو اسی لیے پھر یہ میں نے سوچا کہ یہ ویڈیوز میں آپ کو تین جو ہے نا یہ کور کروا دیتی ہوں. باقی یہ والے جو اپڈیٹڈ نوٹس ہیں، یہ والے اپڈیٹڈ نوٹس آپ لوگوں کو مل جائیں گے. آپ لوگ واٹس ایپ چینل جوائن کر لیں، اس کو فالو کریں. وہاں پہ میں یہ والے اپڈیٹڈ نوٹس جو ہے یہ میں شیئر کر دوں گی، وہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. لیکچر کو آپ نے سننا ہے، اور پھر یہ والے جو اپڈیٹڈ نوٹس ہیں نا انہی کو آپ نے کرنا ہے. آپ کے ہینڈ آؤٹ میں جو موجود ہیں وہ والے آپ لوگوں نے لیکچرز نہیں کرنے ہیں، وہ آپ لوگوں کے اسکیپ ہے. اچھا، یہ ہم لوگ چلتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ والے جو ہمارے لیکچرز ہیں نا یہ ہیں سارے ڈیجیٹل بزنس ریلیٹڈ، کہ آج کل جو بھی آن لائن بزنسز وغیرہ ہوتے ہیں نا اس سے ریلیٹڈ ہیں یہ والے سارے لیکچرز. سب سے پہلے انہوں نے بزنس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. بزنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جس میں آپ لوگ چیزوں کی یا سروسز کی سیل پرچیز کرتے ہیں اور وہ آپ لوگ پروفٹ بنانے کے لیے کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بزنس. فار ایگزامپل اب شوگر مل ہے، پیپر مل ہے، اس میں آپ لوگ پروڈکشن کرتے ہیں پروفٹس بنانے کے لیے، پھر آپ لوگ وہ چیز کو بیچتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بزنس ہوتا ہے. ڈیجیٹل بزنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ وہ بزنس ہوتا ہے جس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی الگ کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، اس طرح سے ایسا نہیں ہوتا. اس میں آپ چیزوں کی اور سروسز کی پرچیز اور سیل کرتے ہیں، پروفٹ بھی آپ لوگ بناتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس میں آپ لوگ ٹیکنالوجی کا اور ویب کا یعنی کہ انٹرنیٹ وغیرہ کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل فوڈ پانڈا، یہ جو آن لائن بزنسز ہوتے ہیں نا، فوڈ پانڈا، اوبر، OLX، میٹرو آن لائن، کریم، یہ سارے ڈیجیٹل بزنس ہیں. اب ہم لوگ تھوڑا یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ٹریڈیشنل اور ڈیجیٹل بزنس میں کیا کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں. ڈیجیٹل بزنس جو ہوتے ہیں نا یہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ ان میں ہم لوگ سارے ڈفرینسز دیکھیں گے. سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کرتے ہیں بیس آف فاؤنڈیشن، یعنی کہ جب آپ لوگ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہو تو اس وقت ٹریڈیشنل بزنس میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے اور ڈیجیٹل بزنس میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے. جو ٹریڈیشنل جو بزنس ہوتا ہے وہ بزنس سٹارٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہائی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ لوگ قرضے لیتے ہیں تو بہت زیادہ وہ آپ لوگوں کو مارک اپس اس کے زیادہ پے کرنے پڑتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو سود زیادہ دینا پڑتا ہے. تو جب بھی آپ لوگ قرضہ لیتے ہیں اس پہ آپ لوگوں کو ریٹرن بہت زیادہ دینا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ کوئی مینوفیکچرنگ کی فیکٹری لگا رہے ہیں تو وہ ٹریڈیشنل بزنس میں آئے گا. لیکن دوسری طرف اگر ہم لوگ ڈیجیٹل بزنس کی بات کریں تو جب آپ لوگوں نے ڈیجیٹل بزنس کو سٹارٹ کرنا ہے تو تھوڑے سے بھی پیسے اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ لوگ اپنا ڈیجیٹل بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے OLX ہے، اس میں کیا ہے؟ صرف ٹیکنالوجی اور ویب سائٹ کا ہی استعمال ہوتا ہے. تو ڈیجیٹل بزنس بہت زیادہ آسان ہوتے ہیں، ان کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے. آگے ورک پلیس کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں، جو ٹریڈیشنل بزنس ہوتے ہیں اس میں ایک اسپیسیفک ورک پلیس، ایک اسپیسیفک جگہ، ایک اسپیسیفک آفس جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے. چاہے تو آپ لوگ اس کو خود خریدیں، چاہے آپ لوگ اس کو رینٹ پہ لیں، وہاں پہ سارے امپلائز ہوتے ہیں، سارا اس آفس میں کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو ڈیجیٹل بزنس ہوتا ہے اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی جگہ کی. یوزلی آپ لوگ اس میں ویب سائٹ میں اپنے فونز کے تھرو، چاہے اپنے گھر سے آپ لوگ کام کریں، چاہے آپ لوگ کسی پارک میں بیٹھ کے کام کریں، چاہے کسی بھی جگہ سے آپ لوگ کام کریں، اس میں کوئی جگہ کی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. جسٹ آپ کے پاس سیل فون ہونا چاہیے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے، آپ لوگ یہ والا بزنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں آؤٹ سورسنگ کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ امپلائز جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ٹریڈیشنل بزنس میں آپ لوگوں کو امپلائز چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ فزیکلی ایک آفس میں موجود ہوں. لیکن ڈیجیٹل بزنس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسے بزنسز ہوتے ہیں کہ آپ کو امپلائز چاہیے ہی نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ لوگوں کو امپلائز چاہیے بھی ہوتے ہیں تو وہ امپلائز دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ ہائر کر سکتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ امپلائی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جسٹ سافٹ ویئر اور ویب سے ریلیٹڈ سسٹمز اور مختلف قسم کی ایپس ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو مینیج کرتی رہتی ہیں. آج کل تو ویسے بھی AI کا دور ہے، تو AI خود ہی سب چیزوں کو مینیج کرتا رہتا ہے. اس کے بعد انوینٹری اور اکوپمنٹس وغیرہ کی بات کرتے ہیں. جو ٹریڈیشنل بزنس ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو اپنی چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے، پروڈکٹس کو سٹور کرنے کے لیے انوینٹری چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ٹولز، اکوپمنٹس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ لوگوں نے اس کو اکارڈنگلی مینیج بھی کرنا ہوتا ہے. لیکن اس میں ڈیجیٹل بزنس کی اگر ہم لوگ بات کریں، کیونکہ یہ آن لائن بزنس ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کے انوینٹری کی، کسی بھی قسم کی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ہم لوگ تھوڑی اس کی کاسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. جو ٹریڈیشنل بزنس ہوتے ہیں ان کی کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے.
اس میں جو ورک پلیس ہے، چاہے آپ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے ان کی کاسٹ ہو گئی، آپ نے مینجمنٹ ٹیم ہائر کی ہوئی ہے اس کی کاسٹ ہو گئی، امپلائز کی سیلریز وغیرہ نکالنا، اس کے بعد بیس کاسٹ یعنی کہ جب آپ لوگ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں جو آپ لوگوں کے اخراجات آتے ہیں وہ الگ سے. لیکن ڈیجیٹل بزنس میں ایک تو کاسٹ بہت کم ہوتی ہے، اور اگر آپ لوگوں نے کسی کو پے کرنا بھی ہے تو آپ لوگ امیڈیٹلی اس کو پے کر سکتے ہیں. ٹائم کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ٹریڈیشنل بزنس میں ریسٹرکشن ہوتی ہے ٹائم کی، کہ آپ نے جو ہے نا وہ 9 to 5 کام کرنا ہے، 8 to 4 کام کرنا ہے، اس ٹائم پہ اپنے آفس جانا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے گھر آنا ہے. آپ لوگوں کو پورا دن بزی رہنا پڑتا ہے، تو جب آپ لوگ آفس پلیس پہ ہوتے ہیں آپ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے. لیکن ڈیجیٹل بزنس میں یہ ہے کہ آپ ٹائم کو سیو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی. آپ لوگوں کا جب دل کرے آپ لوگ ریسٹ کریں، جب دل کرے آپ اپنا کام کریں. ایمرجنسی کی سچویشن اگر ہو جاتی ہے تو ٹریڈیشنل بزنس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ہیوی مشینری ہوتی ہے، بڑے اکوپمنٹس ہوتے ہیں، تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ریپلیس کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ڈیجیٹل بزنس ہے تو کیونکہ وہ آن لائن ہوتا ہے، کوئی مشینری کوئی اکوپمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اسی لیے ایمرجنسی کی سچویشن میں پہلی تو بات یہ ہے کہ آن لائن والے میں کوئی ایمرجنسی سچویشن ایسی آ ہی نہیں سکتی. اگر آ بھی سکتی ہے تو بھی آپ لوگوں کو کوئی اکوپمنٹس وغیرہ جو ہے نا وہ ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسری بات ہم لوگ کرتے ہیں کسٹمر ریچ کی. پوٹینشیل جو بزنسز ہوتے ہیں اس میں کلوزنگ اور اوپننگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ لوگ اسی ٹائم پہ جا کے اپنی کوئی بھی پروڈکٹ وہاں سے آپ لوگ خرید سکتے ہیں. کسٹمرز نے اسی ٹائم پہ آپ لوگوں کو کسٹمر اپروچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ ڈیجیٹل بزنس کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی کلوزنگ اوپننگ ٹائم نہیں ہوتی، 24/7 آپ کی سروسز اویلیبل ہوتی ہیں کسٹمرز کو. اب یہاں پہ یہ تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ اس کی یہ والی ساری جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. لیکن ڈیجیٹل بزنس اب امپورٹنٹ کیوں ہے یوز کرنا؟ آج کل ہر بندہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اسمارٹ فونز یوز کرتا ہے، انسٹاگرام یوز کرتا ہے، فیس بک یوز کرتا ہے، ٹویٹر، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں. آج کل لوگوں کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ انہی ڈیوائسز کے تھرو انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. ٹیکنالوجی اب کیونکہ لوگ انفارمیشن کے لیے حاصل کرنے کے لیے جب ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو اسی لیے یہ ضرورت پھر محسوس ہوئی تھی کہ بزنسز بھی ڈیجیٹل ہونے چاہیے، اس کے تھرو جو ہے نا وہ بزنسز زیادہ گرو کریں گے. ڈیجیٹل بزنس آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کر کے. فار ایگزامپل میٹرو آن لائن ہے، یہ ایک بہت بڑا گروسری اسٹور ہے جس میں آن لائن آپ آرڈرس پلیس کر سکتے ہیں اپنے فون سے، اور آپ کو گھر میں جو ہے نا وہ چیزیں وہ فیسلٹیز آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں. ایک اور اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل بزنس میں آپ کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ گلوبل لیول پہ ہوتا ہے، گلوبلی کمپیٹیٹیو مارکیٹس ہوتی ہیں. اب آپ لوگ ایک آن لائن سروسز اویلیبل ہیں آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے، آپ وہ دے رہے ہیں آن لائن سروسز، تو آپ لوگوں کی طرح کی کوئی اور بھی پتہ نہیں کتنی زیادہ وہ کمپنیز ہوں گی جو کہ آن لائن سروسز دے رہی ہوں گی. جیسے اگر ہم لوگ اپنی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، ورچوئل یونیورسٹی، یہ آن لائن یونیورسٹی ہے. تو ورچوئل یونیورسٹی کے جو کمپیٹیٹرز میں ہر وہ یونیورسٹی آئے گی جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے اور وہ آن لائن ایجوکیشن کی فیسلٹیز دے رہی ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں لوگ بیٹھ کے اپنی مرضی سے کوئی بھی کورس ہے وہ آن لائن اس میں وہ انرولمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے بزنسز وغیرہ جتنی بھی، تو اس میں آپ کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ گلوبلی ہوتا ہے. اس کے بعد اسپیڈ آف امپلیمنٹیشن. اب نیو اور امپرووڈ ایپس اویلیبل ہیں، جیسے امیزون نے اپنی سروسز اسٹارٹ کی ہیں. یہ ویب سروسز کیونکہ ہوتی ہیں ایسی ایپس پہ، تو اس میں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ایک تو ایزیلی ریچ کر سکتے ہیں، آن لائن اویلیبل ہوتا ہے، اور ایزیلی آپ لوگ اس کو پیمنٹس بھی بہت جلدی کر سکتے ہیں، اور وہ چیز آپ لوگوں کو جلدی ڈیلیور بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد ڈیجیٹل کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ڈیجیٹل بزنس میں آج کل نئی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. دھوبی آن لائن .pk یہ آن لائن واشنگ کلاتھ کی یہ سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ایون کہ آن لائن میڈس بھی آج کل اویلیبل ہوتی ہیں. اس کے بعد وہی اکانومی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وجہ سے اب دیکھا جائے تو پوری ہماری جو اکانومی ہے نا وہ وہی اکانومی بنتی چلی جا رہی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے مینوفیکچررز مختلف قسم کے کسٹمرز کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایزیلی آپ لوگ بیٹھ کے گھر بیٹھ کے آپ لوگوں کو کسی بھی مینوفیکچرر سے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کی آپ لوگ چیز لے سکتے ہیں، وہ ایون کہ مینوفیکچر بھی آپ لوگ اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں. ایک رولز رائس ایپ ہے آئی فون اور آئی پیڈ یوزرز کے لیے،
وہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے کار کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر وغیرہ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ، اور سیم اسی ڈیزائن کی کار بنا کے ان کو ڈیلیور کر دی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ایزیلی آپ لوگ کولیبوریٹ کر سکتے ہیں مینوفیکچررز اور کسٹمرز ایک دوسرے کے ساتھ. اب یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل اسٹریٹجی کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ آپ کیا مطلب اس میں آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کیا اس میں امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کام ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ لوگ ڈیجیٹل بزنس کر سکتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ویب پیج کا ہونا ضروری ہے یا کسی ایپ کا ہونا ضروری ہے آپ کے فون میں، تو یہ تو ایک بیسٹ چیز ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کی ویب سائٹ کی ایک پوزیشن بیٹر ہونی چاہیے سرچ انجنس میں، تاکہ کوئی اگر سرچ کرے اپنے کسی بھی انٹرسٹ ریلیٹڈ تو آپ کی جو بھی ویب سائٹ ہے وہ وہاں پہ ان کے سامنے آئے. لیکن کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ پیپر کلک جو ہے نا یہ ایک گڈ آپشن ہے. پیپر کلک کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ویب پہ اپنا کوئی ایڈ آپ لوگ لگا دیتے ہیں، تو آپ کی ایڈ پہ ایون جب کوئی کلک بھی کرتا ہے تو آپ کو اس کی بھی پیمنٹس ملتی رہتی ہیں. کچھ ایسے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جیسے کہ انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، اس کے تھرو آپ لوگ اپنا جو ہے نا وہ کنٹینٹ انٹروڈیوس کروائیں تو یہ سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا. تو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے کی جو ہے نا وہ اسٹریٹجیز بتاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو بیسٹ ڈیجیٹل اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ان سارے فیکٹرز کو یوز کریں. اگر آپ لوگ ایک افیکٹو طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان سارے چینلز کو آپ لوگ مینیج کریں، ان ساری چیزوں کو آپ لوگ ساتھ لے کے چلیں، تب آپ کو گولز بھی اچھے اچیو ہوں گے، آپ کا بزنس بھی انہینس ہوگا اور آپ لوگوں کی منی بھی سیو ہو جائے گی. اگر جو بھی ڈیجیٹل اسٹریٹجی آپ لوگ چوز کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر کلیئرلی آپ کو خود اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اس میں مختلف قسم کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ لوگوں کو کسی ڈیجیٹل اسٹریٹجی کا اچھے طریقے سے نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کی کچھ اپرچونیٹیز کو آپ لوگ مس آؤٹ کر دیں گے. آپ لوگوں کے پاس ڈیجیٹل بزنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن بھی آپ لوگوں کے پاس پھر کم ہوگی. دوسرا یہ کہ جب آپ لوگوں کو ڈیجیٹل اسٹریٹجی کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا تو ان اپروپریٹ ڈائریکشن آپ کو آبجیکٹیوس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. آپ لوگوں کو پورلی آپ کے پاس جو آبجیکٹیوس ہوتے ہیں نا وہ پورلی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا چیز، میرا گول کیا ہے، میں نے کیا اچیو کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد لمیٹڈ انٹیگریشن آف ڈیجیٹل بزنس ایٹ اے ٹیکنیکل لیول، یعنی کہ جب آپ لوگوں کو آپ نے اچھی ڈیجیٹل اسٹریٹجی ہی نہیں بنائی تو آپ لوگ پھر کیا کریں گے کہ ڈیجیٹل بزنس میں آپ کی ٹیکنالوجی زیادہ اچھی نہیں ہوگی، ٹیکنیکل لیول آپ کا اچھا نہیں ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا کہ انفارمیشن صحیح آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی اور آپ کی انفارمیشن دوسرے لوگوں تک بھی نہیں ٹھیک طریقے سے پہنچ سکے گی. اس کے بعد ریسورس ویسٹیج، یہ بھی ایک چیز ہے کہ ڈیجیٹل اسٹریٹجی ہی جب آپ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں آپ لوگوں نے بنائی ہوئی تو آپ لوگ جتنا مرضی پیسہ لگاتے جائیں وہ ٹھیک طریقے سے آپ کو اس پہ ارننگ وغیرہ نہیں ملے گی. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جو بھی ریسورس وغیرہ لگائیں گے وہ سارا ویسٹ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک آپ لوگوں نے اس کی ہیڈنگس اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی ڈیجیٹل اسٹریٹجی بیسٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور ہر ہیڈنگ میں کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. گارٹنر نے پورا ایک بتایا ہے کہ سکسیزفل بزنس آپ لوگ کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. انہوں نے 6 اسٹیپس بتائے ہیں. گارٹنر کے مطابق 6 اسٹیپس ہیں جس کے تھرو آپ لوگ اپنا بزنس سکسیزفل بنا سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ گارٹنر کیا ہے؟ گارٹنر ایک انکارپوریشن ہے بیسیکلی. یہ امریکنس کی ایک کارپوریشن ہے ریسرچ سے ریلیٹڈ، اور ایک ایڈوائزری فورم ہے جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے اراؤنڈ دا گلوب کسی بھی آرگنائزیشن کو. اس کے ہیڈ کوارٹرز یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ہیں. گارٹنر یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل بزنس صرف آئی ٹی فنامنا تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے. یہ آئی ٹی فنامنا سے بھی تھوڑی نکل گیا یہ چیز. صرف یہ نہیں ہے کہ بس آئی ٹی، اگر کسی کو آئی ٹی کا پتہ ہے تو وہ ڈیجیٹل بزنس کر سکتا ہے. اس میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری ایک انٹرپرائز ہوتی ہے جس میں ڈیجیٹل ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں. اس کے اندر سارے ڈیجیٹل بزنس کے اندر ڈیجیٹل بزنس میں آپ لوگ ریونیوز بناتے ہیں، آپ ویلیوز کریٹ کرتے ہیں، کسٹمرز اور ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، تب آپ لوگ یہ سارے فنکشنز کر سکتے ہیں. یہ 6 اسٹیپس بتاتے ہیں. پہلا اسٹیپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ پہلے ایک رائٹ مائنڈ سیٹ بنائیں. آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. نئے بزنس ماڈلس آپ لوگ کریٹ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل موومنٹس کا مطلب ہوتا ہے، گارٹنر یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو کہ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان شارٹ ٹرم اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھائیں.
آپ لوگ بزنس کریٹ کریں اور بزنسز کو ایکسپینڈ کریں. فار ایگزامپل آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے, تو ٹرینڈس کے مطابق اب وہ ٹرینڈ ایسے نہیں ہوتے کہ بہت لانگ ٹرم ہوتے ہیں. ایک ٹرینڈ چلتا ہے نا, کچھ عرصے کے لیے چلتا ہے, آپ اس ٹرینڈ کے مطابق کوئی بزنس اپنا اسٹارٹ کر لیں. اس کے بعد دوسرا وہ اسٹیپ بتاتے ہیں کہ پٹ دا رائٹ لیڈرز ان پلیس. کہتے ہیں کہ کسی بھی بزنس میں 3 طرح کے رولز چاہیے ہوتے ہیں. ایک تو ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جس کو ڈیجیٹل اسٹریٹجی بنانی آنی چاہیے کہ کرنا کیسے کام. ڈیجیٹل مارکیٹنگ لیڈر ہونا چاہیے کہ آپ کا جو بھی آپ لوگوں کا بزنس ہے یا اس کی جو ہے نا ڈیجیٹل لیول پہ جو ہے نا وہ مارکیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے. اس کے بعد ڈیجیٹل بزنس یونٹ لیڈر ہونا چاہیے ایک, جو کہ سارا لیڈ کرے آپ لوگوں کے پورے ڈیجیٹل بزنس کو. ایک CDO ہونا چاہیے, چیف ڈیجیٹل آفیسر, کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر, اور وہی سارا رسپانسبل ہوتا ہے کہ اس نے یہ تینوں رولز کو دیکھنا ہوتا ہے یا کسی اس میں سے کسی ایک کو دیکھنا ہوتا ہے. تو خیر آپ لوگوں کو یہ تینوں لیڈرز جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہونے چاہیے. تیسرا اسٹیپ وہ یہ کہتے ہیں کہ لانچ ڈیجیٹل بزنس سینٹر آف ایکسیلنس. ایک سینٹر بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ بنائیں جس میں آپ لوگ لوگوں کو اپنے جتنے بھی آپ لوگوں کے امپلائز ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپرچونیٹیز, ایڈوائس, ان پٹ وغیرہ شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل بزنس سینٹر ہونا چاہیے. اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں, ان کو سارے مل کے ایگزامن کریں. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے وہ لوگ جو کہ آرگنائزیشن میں موجود ہیں ان کے تھرو ایگزامن کریں. پھر جو وہ لوگ جو کہ آرگنائزیشن میں موجود نہیں ہیں, آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنی بزنس کی اسٹرینتھس, ویکنیسز اور اپرچونیٹیز اور تھریٹس کو دیکھیں. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ یہ اپرچونیٹیز ہیں, یہ تھریٹس ہیں, اس کے مطابق آپ لوگ ڈیجیٹل اسٹریٹجی بنائیں تاکہ ان اپرچونیٹیز اور تھریٹس کو آپ رسپونڈ کر سکیں. نیو ڈیجیٹل انیبل جو ڈیجیٹل جو بزنس ماڈلز ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں. پروڈکٹ کا, اپنی سروس کا ایک پورٹ فولیو بتائیں جس میں آپ کے سارے فیچرز وغیرہ موجود ہوں, سروسز کے بارے میں ہر چیز موجود ہو کہ ہم یہ والی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ہمارے ہاں یہ چیز اویلیبل ہے. پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہر طرح کی انفارمیشن آپ لوگ اس میں بتائیں. انفارمیشن ایک ایسٹ کی طرح کام کرتی ہے. ٹیکنالوجی کو یوز کریں, کنٹینٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے, میڈیا اور مختلف قسم کے چینلز کو آپ لوگ یوز کریں. اس کے بعد جو 5واں اسٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ ڈیجیٹل بزنس کے لیے جو اسکلز اور جو رولز چاہیے ہوتے ہیں ان کو آپ فائنڈ کریں کہ کس طرح کے اسکلز چاہیے, ان کو پھر آپ ڈیولپ کریں, ایکوائر کرنے کی کوشش کریں. وہ والے اسکلز اور وہ والے رولز آپ سیکھنے کی کوشش کریں. گارٹنر نے 2014 میں یہ سروے کیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ 77 کنٹریز میں جو 2339 CIOs ہیں ان میں سے 42% جو انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا تھا کہ 42% CIOs ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ IT آرگنائزیشن کے پاس اچھی اسکلز اور کیپیبلٹیز موجود نہیں ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں ایک ڈیجیٹل بزنس کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, تو ڈیجیٹل بزنس چلانے کے لیے جتنی بھی رائٹ اسکلز اور کیپیبلٹیز موجود ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. ہم لوگ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر IT بس آپ لوگوں کو IT کا پتہ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. IT آرگنائزیشنس کے پاس بھی وہ اسکلز اور کیپیبلٹیز موجود نہیں ہیں جو کہ آنے والے وقتوں میں ڈیجیٹل بزنس کے لیے چیلنجز جو آئیں گے آگے ان کو وہ کوپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, نیو ڈیجیٹل بزنس کیپیبلٹیز آپ کریٹ کریں. جو پرانے جو طریقے ہوتے تھے ریکروٹمنٹ کے وہ اب انسفیشینٹ ہیں. نئے امپلائز کو اپنے ہائر کرنا تو پرانے طریقے سے آپ لوگ نہیں کر سکتے. ڈیجیٹل بزنس کے اندر جتنی بھی کیپیبلٹیز کے موجود ہونا ضروری ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ ایکوائر کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل بزنس آپ لوگ اپلائی کریں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو آپ لوگ یوز کریں. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ لوگوں نے کام کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, آپ نے نئے چینلز وغیرہ کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, کسی بھی چیز کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ لوگ ڈیجیٹل کے تھرو ہی دیکھیں. جتنی بھی ڈیجیٹل ویب سائٹس وغیرہ ہے, ایپس وغیرہ وہ آپ لوگ کریں. اس کے بعد ایک سروے کیا گیا, اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ ہر گھنٹے ایک دن میں ہم لوگ 12 گھنٹے ٹیکنالوجی کو یوز کرنے میں گزار دیتے ہیں. ایک ہفتے میں 4 دن ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب دیکھا جائے نا اوور آل تو ایک ہفتے کے اندر سے 4 دن ٹیکنالوجی کو یوز کرنے میں ہم لوگ گزار دیتے ہیں. 48 آور سے بھی زیادہ یہ بنتے ہیں. ایون کہ آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ آج اتنا زیادہ چل رہا ہے, صرف لوکل ویب سائٹس نہیں, اپنے ملک کی ویب سائٹس نہیں بلکہ انٹرنیشنل ویب سائٹ سے بھی لوگ چیزیں منگواتے ہیں, امپورٹ کراتے ہیں چیزوں کو اور وہ یوز کرتے ہیں. سمپلی آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھے
آرڈر آپ نے پلیس کیا، آن لائن پے کیا، اور سمپلی وہ والی چیز آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جاتی ہے. ہم لوگ ایک دن بھی موبائل فون یا ہم لوگ انٹرنیٹ کنیکشن کے بغیر ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے. یہ جو سارے ڈیجیٹل فورسز ہیں یہ دن بدن ہماری بزنس کو اور ہماری سوسائٹی کو شیپ آؤٹ کرتی چلی جا رہی ہیں. پچھلے 10 سالوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو انفارمیشن، کمیونیکیشن، کنیکٹیوٹی یہ بہت زیادہ امپروو ہو چکی ہے، بہت زیادہ امپریسو ہو چکی ہے. اب بزنس کو جب آپ لوگوں نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو دیکھنا پڑتا ہے اور کنیکٹیوٹی کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. آج کل کی ایسے بزنسز ہیں جس میں باقی چیزیں سائڈ پہ آپ نے کنیکٹیوٹی کو زیادہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی بزنس سیٹ اپ کرنا ہے نا اس میں کنیکٹیوٹی کیسے ہم لوگوں نے رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو آج کل بزنس کو آپ لوگ بغیر کسی باؤنڈریز کے آپریٹ کر سکتے ہیں، بغیر کسی ٹائم کے، بغیر کسی فنکشن کے، بغیر کسی ڈسٹینس کے آپ لوگ آپریٹ کر سکتے ہیں. آپ ادھر بیٹھے ہوئے دنیا کے مختلف کونوں سے مختلف لوگ ہوتے ہیں، آپس میں کنیکٹ ہو کے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ڈیجیٹل کی وجہ سے یہ ایک ضرورت پیش آئی تھی کہ اب بزنس کو شیپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈیجیٹل بزنس ہمیں بنانا چاہیے. اس کے بعد ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آف بزنس. کسٹمرز اب کسی بھی پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنے میں، یوز کرنے میں اب زیادہ ایکسپرٹس ہیں. بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے پروڈکٹس پڑے ہوتے ہیں. تو جو ٹریڈیشنل بزنس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم لوگ ڈیجیٹل بزنس کی طرف کیسے شفٹ کریں. ٹھیک ہے، تاکہ لوگ ڈیجیٹلی ہمیں آرڈر پلیس کر کے اور ہم سے جو ہے نا وہ چیزیں لے سکیں. کسٹمرز آن لائن اگر دیکھا جائے تو فوڈ، شاپنگ، کلوتھس، انٹرٹینمنٹ، ایون کہ سوشلائزیشن بھی تو آن لائن ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت وغیرہ وہ بھی ساری آن لائن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں، ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ بھی، یہ سب کچھ آج کل آن لائن ہی ہو رہا ہے. تو کمپنیز اب یہ اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے ٹریڈیشنل بزنس کو ڈیجیٹل کی طرف موو کیسے کرنا ہے. اگر تو کوئی اسٹارٹ اپ ہے، اگر آپ نئے سرے سے اگر کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کو ڈیجیٹل میں ایز اے ڈیجیٹل ہی اس کو لے کے چلنا وہ زیادہ آسان ہوتا ہے. لیکن پہلے سے کوئی ٹریڈیشنل بزنسز اگر ہیں جو کہ پہلے سے چل رہے ہیں اور ان کو پھر ڈیجیٹل میں کنورٹ کرنا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. جیسے اوبر کی اگر ہم لوگ اگزامپل لیں، یہ شروع سے ہی ایک سکسیزفل یہ ایک ڈیجیٹل بزنس ہی تھا. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ اپس جو ہوتے ہیں وہ نئی ٹیکنالوجی کو وہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی پہلے کا بزنس چل رہا ہے تو اس میں نئی ٹیکنالوجی کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کروانا وہ مشکل ہوتا ہے. بہت ساری ایسی کمپنیز بھی ہیں جو کہ دونوں طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہیں. ایک طرف وہ نئی چیزیں ایز اے ڈیجیٹل ہی انٹروڈیوس کروا رہی ہوتی ہیں، دوسری طرف ٹریڈیشنل چیزوں کو ڈیجیٹل میں ہی کنورٹ کروا رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ایسے اب آپریشنز ٹرانسفارم کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز انٹریکٹ کر سکیں. جتنا زیادہ انٹریکشن ہوگا ظاہر سی بات ہے اتنی ہی زیادہ وہ ہمارے پروڈکٹس کو خریدیں گے ایز اے ڈیجیٹل. ڈیجیٹل کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں 5 فورسز ہوتی ہیں. ڈیجیٹل بزنس کرنے کے لیے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ڈیجیٹل بزنس چلتا ہے سارا. یہ تو ہم نے یہ پہلے بھی ہم لوگ کہہ چکے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی چلتی ہی اس بیس پہ ہے کہ جو لوگ ان کنیکٹڈ ہوتے ہیں یا جو چیزیں ان کنیکٹڈ ہوتی ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا، لوگوں کو لوگوں سے کنیکٹ کرنا، چیزوں کو چیزوں سے کنیکٹ کرنا، لوگوں کو چیزوں سے کنیکٹ کرنا. اور یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہے؟ یہ آپ لوگوں کے اس کے انٹرنیٹ اور یہ موبائل فون، ویب، اس کے تھرو یہ پاسبل ہے. تو زیادہ تر اب یہ جو 5 فورسز کام کرتی ہیں ڈیجیٹل بزنس میں، جن چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے موبائل. ہر بندے کے پاس آج کل موبائل ہوتا ہے. آج کل ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، تو کہیں پہ کوئی بھی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں دوسرے بندے کے ساتھ کنیکٹ ہونا یہ تو بہت ہی زیادہ ایزی ہو چکے ہیں. ایون کہ جو لوگ آن لائن بزنسز کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ابراڈ اگر ٹریول کر بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو بھی ابراڈ جو ہے نا وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں سیل فون اور انٹرنیٹ کے تھرو. اس کے بعد جو دوسری مین جو فورس ہے دیٹ از اے بگ ڈیٹا. جب بھی آپ لوگ گوگل پہ یا کسی بھی براؤزر پہ آپ لوگ جب سرچ کرتے ہیں تو آپ کی سرچنگ کا سارا ریکارڈ بیک ہسٹری میں سٹور ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ لوگ کوئی سرچ کریں آپ کو بینرز اور ایڈز وغیرہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا ڈیٹا سٹور ہو رہا ہوتا ہے. اب جب آپ لوگ آن لائن شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ لوگ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو بیک پہ ایک ڈیٹا کریٹ ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ بگ ڈیٹا بولتے ہیں. کمپنیز کیا کرتی ہیں، اس ڈیٹا کو یوز کر کے اپنے کسٹمرز کو ٹارگٹ کرتی ہیں. ان کو ساری آپ کی سرچز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، کس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو آپ کا انٹرسٹ کے مطابق آپ کو خود بخود وہی ایڈز جو ہے نا وہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک اور جو مین فورس ہے ڈیجیٹل بزنس میں، دیٹ از اے سوشل میڈیا.
آپ لوگ اپنے پکچرز فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں, اپنے انٹرسٹ آپ لوگ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں, یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ آپ لوگ اپنے لائکس اور ڈس لائکس شیئر کر رہے ہوتے ہیں. کمپنیز آپ کی ہر لائک ڈس لائکس انٹرسٹ کو وہ مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں, وہ آبزرو کر رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھار آپ کو خود بھی وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے پرسنل پروفائلز پہ وہی ایڈز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو میجر فورس ہے دیٹ از اے کلاؤڈ. کلاؤڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آپ کی گوگل ڈرائیو ہوتی ہے نا, دیٹ از اے کلاؤڈ. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آن لائن اسٹوریج سافٹ ویئر ہوتا ہے جس میں آپ لوگ اپنا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں, سیو کر سکتے ہیں. اور بھی مختلف قسم کے سافٹ ویئرز ہیں جیسے ڈراپ باکس وغیرہ, اس میں بھی آپ لوگ اپنی فائلز وغیرہ کو آن لائن میڈیا میں اسٹور کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریسٹرکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک ہی ڈیوائس کو یوز کرنا ہے, جس ڈیوائس میں آپ لوگوں نے اسٹور کیا تھا اسی ڈیوائس کے تھرو آپ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کلاؤڈ پہ جب آپ لوگ ایک دفعہ ڈیٹا کو اسٹور کر دیتے ہیں, آپ لوگ کسی بھی دوسری ڈیوائس سے اس کو آپ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں, کہیں سے بھی آپ لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو مین فیکٹر ہے ڈیجیٹل بزنس میں, دیٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹکس. مشینس اب خود بخود وہ اس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے جیسے کہ انسان. اب جیسے اے آئی ہے, چیٹ جی پی ٹی, بہت سارے اسٹوڈنٹس وہ یوز کرتے ہیں, آپ کے ساتھ وہ اس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کی اپنی لینگویج ہوتی ہے. جس لینگویج میں آپ ان سے بات کریں وہ اسی لینگویج میں بات کر رہی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ. اس طرح سے روبوٹس وغیرہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں وہ کتنے انٹیلیجنٹلی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بیک بون میں ہی آتا ہے ڈیجیٹل بزنس میں. اچھا, ایک نیا ٹرینڈ آج کل انٹروڈیوس ہوا, دیٹ از ای چالان. ای چالان کیا ہوتا ہے کہ چالان آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جاتا ہے. یہ چالان سسٹم بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی الیکٹرانک ہو گیا ہے اور یہ بھی ڈیجیٹل ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ کیمراز انسٹال ہوئے ہوتے ہیں اسٹریٹس میں. اگر کوئی بھی بندہ ٹریفک رولز کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے ان کیمراز میں, تو پھر ان کی گاڑیوں کو ایزیلی ٹریس کر کے تو چالان ان کے ایڈریس پہ بھیج دیا جاتا ہے. یہ ای چالان سسٹم اب پاکستان میں بھی انٹروڈیوس ہو چکا ہے. اور جیسے یہ ای چالان سسٹم الیکٹرانک ہے نا, اس طرح سے بہت سارے اسٹورز بھی الیکٹرانک ہیں. ہم مارٹ آن لائن گروسری اسٹور ہے, آپ لوگ کچھ بھی وہاں سے آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مارکیٹنگ اور فائنانس وغیرہ یہ بھی ڈیجیٹل ہوتے چلے جا رہے ہیں. فائنینشیل انالیسس بھی الیکٹرانکلی ڈیجیٹلی وہ ہوتی ہیں. روبوٹکس مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہیومن ریسورس یہ بھی ڈیجیٹل ہوتی چلی جا رہی ہے. ہیومن ریسورسز میں تو اب بہت زیادہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اب تو کہ ہیومن ریسورسز کی انسانوں کی تو ضرورت ہی اتنی زیادہ کوئی نہیں رہی. تو یہی ڈیجیٹل کے ہی تھرو سب کچھ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگ اگلے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس میں ہم لوگ یہ ساری باتیں ہم لوگ جو ہے نا وہ باری باری ڈسکس کریں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ڈیجیٹل فائنانس, ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ, ڈیجیٹل آپریٹنگ, ڈیجیٹل ہیومن ریسورس, یہ ساری کی ساری ہم لوگ آگے جو ہے نا وہ باری باری اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. یہ ہمارا آج کا لیکچر ہو گیا ہے. انشاءاللہ آگے 44 سے لے کے 46 تک اگلے لیکچر میں ہم لوگ اس کو کور کر لیں گے اور آپ لوگوں کا سارا کورس ہی ہو جائے گا کمپلیٹ. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو اگر شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیا کریں. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.